واہ 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 بھائی واہ واہ یہ بات ہے واہ 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 وسلم علیک یا حبیب اللہ مکیہ مدنیہ بھائی واہ 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 سونیا ڈولیا بھائی کیا بات ہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ مکیہ مدنیہ کیا بات ہے مہیا نعرہ تکبیر حضرت نعرہ رسالت نعرہ حیدری کوئی چھوڑ نہیں کوئی چھوڑ نہیں مہیا مہیا سونیا آج پوندے پہ ہو اللہ میرا آج وضو تیرے لیے جو اللہ کے لیے وضو کرتا ہے وہ ہاتھوں کو سبحان اللہ کہہ دے لیے ہے اللہ میرا آج دو شعر میں نے حمد کے پڑھنے ہیں ایک پڑھنے والا ہوں اور اس کے بعد اگلا شعر آخری ہے نیت نہ ہو گر صاف تو پھر کیسی نمازیں جنہوں سمجھ آئی ہوگی نیت نہ ہو گر صاف تو پھر کیسی نمازیں حضرات اجے ہم سن لو پھر اس بدے فیصلہ کریں گے بھی کی پڑھنا ہے گل ہے کہ کچھ بندے نا نال دے بندے نوں ویکھ کے سبحان اللہ آکھدے نے اوندا اپنا دل نہیں ہوندا سبحان اللہ بھی نال دے کہندا سبحان اللہ یقین کر جو بڑا تجربہ ہے میرے اس معاملے جدو بندہ اپنے آپ سبحان اللہ کہندا نا جی میں تے بھائی کامران لگے رہنے کامران دا اٹھاؤ پہ ہاتھ سبحان اللہ بولو وہ پھر سبحان اللہ بول دیں پھر کہن ہاتھ اٹھاؤ سبحان اللہ بولو پھر سبحان اللہ بول دیں ہے کوئی ایسا بندہ جڑا کہ یار تو سانو نام ہی آگا سی پھر بھی سبحان اللہ بولنا کدی اپنے آپ ہی سبحان اللہ ہونی چاہیے کوئی ضروری ہر باری ایسے ہی آخنا سبحان اللہ بولو پتہ نہیں کیڑی اوکھی شاید نہ ہے بھئی آخنا ہی بندہ ہر باری سبحان اللہ کچھ پرچہ ہو جیسی سبحان اللہ کہنا میرا تو یہ سب خوش و خضوع تیرے لیے ہے اللہ میرا
آج نیت نہ ہو کر صاف تو پھر کیسی نمازیں بندے آدھے نیت کرنا اس نماز پھر کنا تک ہاتھ لے جاونے سائیاں کو کسی پوچھا ہی غلام نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو علم اللہ داد دے وے دو بندے لگا لے حضور نماز دی ترتیب تے سمجھاؤ فرمایا رکوع ایویں جو میں نانا مصطفیٰ ہے قیام انجے جو نانا مصطفیٰ ہے رکوع انجے جو مولا علی ہے سجدہ انجے جو حسین ہے اتحیات پڑھنا ایویں ہے جو مولا حسن ہے تو اسا کہ حضور تساں سارے دا نام لیا ہے تساں اپنی دادی فاطمہ دا نام نہیں لیا فرمایا فاطمہ میری جڑی دادی ہے نا وہ نیت ہے سبحان اللہ تو بولو فاطمہ نیت ہے فرمایا نیت اس واسطے ہے کہ یہ پردے والی شے ہے یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اندر کیا ہے اس واسطے نیت والی جگہ تے رکھا گیا ہے ہن تسی سبحان اللہ بولو گے جو وضاحت ہوگی گل دی تا ہن جدی صاف جدی ظاہرہ نال بندی ہو سی او دا قیام بھی قبول ہے رکوع بھی قبول ہے سجود بھی قبول ہے تے جنہیں نیت ہی کھوٹی کر لی ہن دیکھنا ہاتھ کون کھڑا کردا ہے سمجھ کے بھی نہ کوئی کرے تو بندہ بے ایمان ہے نیت نہ ہو گئے صاف تو پھر کیسی نماز نیت نہ ہو گئے صاف تو پھر کیسی نماز میرا تو یہ سب خوش و خضوع تیرے لیے ہے اللہ میرا تھوڑے آغاز کی کیا بات ہے تھوڑے آغاز کی کیا بات ہے بھائی بابا تیرے لیے ہے انہاں مینوں صوفہ لے آتا بھی تھے آکم صاحب تسی اس تے بیٹھ جاؤ پھر قاری صاحب نے کہا اگر قاری صاحب صوفہ نہ منگان دے تو انہاں قرآن میں پتہ بیٹھ کے پڑھنا ہے تو میں پہلے ہی سوچ چکے آسو اگر انہاں قرآن صوفے تو بغیر پڑھیا تو میں صوفے تھلے بیٹھ جانا اتنا پھر منگا لیا میرے نے نہیں گل ہے ہاں البتہ حضور تو میں اے حمد اوتھے کھلو کے پڑھ سکدا اوتھے کھلو کے پڑھ سکنا یہ تھوڑا پیار ہے لیکن اللہ دا کرم کیسا ہے منبر پہ جو بیٹھا ہوں تو یہ تیرا کرم ہے بھائی بابا اللہ میرا آج وضو تیرے لیے ہے میں ترتیب سے میں نے حمد پہلے پڑھ لی ہے میں اس علی نو پڑھے ہے جو وحدہ لا شریک ہے پڑھے لکھے بیٹھے ہو تے جڑا بندہ مولا کائنات نال پیار کردا پڑھا لکھا بندہ ہوندا ہے جڑا حضور دا ادب کردا پڑھا لکھا بندہ ہوندا ہے حضرات جڑا بندہ اپنے نو پی ایچ ڈی سمجھدا ہاتھ نہ کھڑا کرے کہ جڑا محمد دا بھاویں سکول بھی نہیں گیا لیکن کالج نہیں گیا لیکن سرکار دا نام چم کے اکھاں تے لاندا ہے او بندہ سبحان اللہ بول کامران بھائی کہہ رہے ہیں بھائی انج لگدا جی محفل ہون شروع ہوئی ہے جدو قاری صاحب کسی اور علاقے جاویں نا اکثر رات 9-10 بجے تلاوت کر چکے ہوندے لوگ آغاز تلاوت تو کر دیں لیکن کیونکہ انہوں نے اپنا علاقہ ہے وہ جدو آ جان لوگ ویلکم کر دیں لیکن جدو کلام ہو جاوے تو پھر لگتا ہے محفل شروع ہوئی ہے ہون تے جڑا بندہ ہون قرآن دی تلاوت سن کے سمجھدا کہ محفل ہون شروع ہوئی ہے تے میرے خیال ہون تے قرآن دا بھرم انج رکھنا چاہیے بھی بندہ بولے بھی اس طرح میں شروع ہون ہوئی ہے تلاوت دا بھرم بھی رکھنا ہوندا ہے جدو ہوئی شروع ہونے تے پھر شروع ہونے والی تو سبحان اللہ نہیں بندی لو جی میں ایک علی پڑھیا ایک علی وہ پڑھنا جو اس علی دا بندہ ہے باب مدینۃ العلم دا پہلا شعر حق دی شمع ہر ایک تھاں تے بلیو سی
हक दी शम्मा हर एक थां ते बलियो सी वेखी हशर दी हाड़ बस अली ਅਲੀ ਅਲੀ ਹੋਸੀ मैं कहना वेखी हशर दिहाड़ बस तुसी कहना अली अली होसी मैं तुहाड़े नाल करना तुसा कहना अली अली होसी हाँ हाँ हक दी शम्मा हर एक थां ते बलियो सी वेखी हशर दिहाड़ बस अली अली होसी वेखी हशर दिहाड़ बस अली अली होसी बस अली अली होसी वेखी हशर दिहाड़ बस अली अली होसी जिथे कैमरे नाल खड़ा है ना इस तो अद्या शेख इंज बैठे ने ते एक शेर इन्हां दा एक शेर तुहाडा है पहला शेर तुहाडा है क़यामत दा दिन होएगा अली अली होसी ते होना की है हाँ हाँ पै मुनकिर सब झिड़की सन जदों जन्नत दे टिकट बनी टिकट बनी पै मुनकिर सब झिड़की सन जदों जन्नत दे टिकट बनी सन टिकट बनी सन उदों की होएगा अली अगे कीती सबने तलियो सी अली अगे कीती सबने तलियो सी वेखी अशर दिहाड़ बस अली अली होसी वेखी अशर दिहाड़ बस अली अली होसी बस अली अली होसी इन्हां किवें सुनिया सुभान अल्लाह की मुबारक होवे हिस्सा तुहाडा ते वारी तुहाडी है ਉਠਾਓ हाँ जिथे पहुंच के दिल ठर जावी कशकोल जिथे भर जावी जिथे भर जावी वेखी अखियां खोल नजफ दी गलियों ਵਾਹ 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 वेखी अखियां अल्लाह करे समझ आ जाए जिथे पहुंच के दिल ठर जावी कशकोल जिथे भर जावी जिथे भर जावी वेखी अखियां खोल नजफ दी गलियों सी वेखी अशर दिहाड़ बस अली अली होसी तुसा कमाल सुने तुसा भी कमाल सुने बंदा नवाजी है अगर मैं कमा तो सारा मजमा खड़ा हो जाएगा इस शेर से वरना अदबन नहीं प्यार नाल नहीं वैसे मैं चाहवा तो खड़े हो सकते हो ये शेर ही ऐसा है लेकिन खड़े नहीं होना हाथ खड़ा करना है क़यामत का दिन आएगा अल्लाह आवाज देवेगा क़यामत वाले तमाम लोगों को अहले माशर अपनी नजर नीवी कर लो कौन कौन पहुंच गया इस गल ते कौन कौन पहुंच गया अपनी अख नीवियां करो क्योंकि मेरे हबीब दी बेटी का गुजर होने वाला है हुण शेर सुन के जे समझ आवे तो मैं कुछ बहुत कुछ कह गया हाँ विच हशर दे रब फरमाना जिदे लई सिर सब ने झुकाना सब ने झुकाना हो सी फातिमा ना ते नबी घर पलियो सी ਭਾਈ ਵਾਹ हो सी फातिमा ना ते नबी घर पलियो सी जिदे रब हशर दे विच फरमाना ओ जिंदे लई सिर सब ने झुकाना सब ने झुकाना हो सी फातिमा ना ते नबी घर पलियो सी वेखी अशर दिहाड़ बस हाथ उठाना अली अली होसी वेखी अशर दिहाड़ बस अली अली होसी हक दी शम्मा हर एक थां ते बलियो सी वेखी अशर दिहाड़ बस अली अली होसी
حضرات میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نعتیہ کلام اس تو پہلے میں پڑھا. میں حمد پڑھی, حمد تو بعد مدینہ باب مدینہ تو علم تو اجازت لیندا ہویا میں آقا دی بارگاہ پہلا شعر پڑھدا پیا. درود پاک کو پڑھے جڑا حضور دی نعت شامل ہونا چاہندا ہے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. نالین تو صدقے تیرے قدمین تو صدقے واہ واہ نالین تو صدقے تیرے قدمین تو صدقے. ایک ہاتھ نالین واسطے ایک ہاتھ قدمین واسطے. تے فجر قریب ہے تے ذکر بھی اودا ہوندا پیا ہے جدا چہرہ وال فجر ہے. آہا نالین تو صدقے تیرے قدمین تو صدقے. مازاغ نے جڑے تیرے دو نین تو صدقے. نالین تو صدقے تیرے قدمین تو صدقے. نالین تو صدقے تیرے قدمین تو صدقے. نالین تو صدقے تیرے قدمین. ایک سیکنڈ حضرات اج میں پڑھدا پیا. نالین تو صدقے تیرے قدمین تو صدقے. تے جے میں پیسے اج سٹاں تینوں میرے لفظ نظر نہیں آ رہے, تینوں اے نظر آندا ہے. کاش تینوں لفظ نظر آندے. تو گھر بھی نہ جاندا تینوں کچھ نظر ہی نہ آندی. میں بندے دی اکھ پہچاننا کہ بندہ کس طرح سندا پیا. اے چیز زیادہ نظر آ رہی ہے. جڑے میرے منہ چ شے نکلدی پئی ہے اے بہت قیمتی ہے. اگر ایک کاش نظر آندے جڑے میں پڑھدا پیا ایک کاش تینوں نظر آ سکدی شے تے تو ہر نظارے تو اکھ پھیر لیندا. یہ چیزاں اسی روز رہنے ہیں تو میں سنویہ زیادہ پڑھنا اچھا نہیں ہے. تو مہربانی کیتی کرو. کنجوس بندہ تھوڑے سامنے نہیں پڑھتا پیا, بندہ کو اور پڑھتا پیا. یہ چیزاں میرے سامنے کچھ نہیں ہیں اور الحمدللہ نہ میرے عادت ہے. میں پھر تھوڑی نظر پڑھنا پیا. جڑے بندے قریب قریب بیٹھے نے یہ دھیان کرنے میں کہ نالین تو صدقے تیرے قدمین تو صدقے. اگر نالین تو نظر آ جاوے, اگر حضور دے قدمین تے نظر آ جان, اے ویکھیں گا تو پتہ ہی نعت کی سنی دی نعت دا کی مقام ہے. ایک ایتے مربع زمین دا رکھے تے پھر بھی نعت بہت اگے, بھاویں اس تو اگلی کائنات بھی سامنے رکھے تے پھر بھی نعت اگے. تو لہذا دھیان کرو کچھ کرنا چاہنا. نالین تو صدقے تیرے قدمین تو صدقے. او قدمین جڑی عرش تے اتے نا, بلکہ نالین اتے قدمین دا بعد دا مقام ہے کہ حضور نالین دا حال ہے تے قدمین دا عالم کی ہو سی. شیر پہلا اس کلام دا تے پوری عبادت نہ سننا ہے. نہ مینوں کوئی تار ہن توڑن دے تے نہ خود تار توڑے. مباہلہ ہو رہا ہے. میرے نبی اپنے خاندان لے کے جا رہے ہیں. حسین میاں حضور دا ٹرنا تے حضور دا اگے ہونا, پیچھے زہرا پاک دا ہونا, پیچھے مولا علی دا ہونا تے سجے تے کھبے حسن حسین دا ہونا. اے منظر دا ذہن چ لے ویا تے شعر سننا ذرا. نالین تو صدقے تیرے قدمین تو صدقے دا پہلا شعر. حیدر تے نبی پاک دے وچکار ہے زہرا. حیدر تے نبی پاک دے وچکار ہے زہرا. حورات فرشتے وین مابین تو صدقے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. کیا
زارا تے کہنا چاہیے حوراں تے فرشتے وین مابین تو صدقے نالین تو صدقے تیرے قدمین. ادھر والے دھیان کرنا ذرا. زہرا تیرے لالا دی بڑی شان ہے آلہ زہرا تیرے لالا دی بڑی شان ہے آلہ عرشی ویت فرشی وین حسنین تو صدقے عرشی ویت فرشی وین حسنین. ایک ہاتھ مولا حسن واسطے, ایک ہاتھ مولا حسین واسطے. منٹ نہیں 5 سیکنڈ ہاتھ گما کے کہنا ہے. عرشی ویت فرشی وین حسنین تو صدقے زہرا تیرے لالا دی بڑی شان ہے آلہ عرشی ویت فرشی وین حسنین تو صدقے. آج موجے چو, آج موجے چو. یہ بات ہے. حضرات دھیان کرنا ذرا, بڑے میں نیڑے پہنچ گیا. جن دی ماں سید زادی ہوئے تے پیو بھی سید ہوئے, انہوں علم علیہ دے نجیب الطرفین سید ہے. بیٹھے ہو کلہ سید نہیں, نجیب الطرفین سید ہے. آج تو پتہ نہیں کون ہاتھ چکے گا تے کون سبحان اللہ بولے گا, پر گل سن کے. ماں فاطمہ زہرا تے سن بابا علی کیوں جاواں نہ حسنین دے طرفین تو. ہائے ہائے ہائے, کون کون فدا ہویا ہے طرفین تو. ماں فاطمہ زہرا ماں فاطمہ زہرا تے سن بابا علی کیوں جاواں نہ حسنین دے طرفین تو صدقے نالے. جی 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 ضرور. میری گل سن, میں ایڈی بڑی نات چھیڑی کھلا, لیکن مکت لین دے تو میں سارے دا نوکر ہوں. سمجھا کرو گل. بھئی کیا بات ہے, سارے سنیندہ ہوں میں سارے سنیندہ ہوں. میں کیا کیسا گل ہے, مزہ لینا گل کا. میں کیا بھئی کیوں جاواں نہ حسنین دے طرفین تو صدقے, تے بھائی نے کیا صدیق اکبر سنا دیو. یعنی اس ٹائم تے گو کہ میرے واسطے قابل احترام ہے, لیکن جس سے گل کھلی آئی اور تھوڑے ٹھہر بھی سکتے ہیں تو کہہ بھی سکتے ہیں. تو میں کہ میں تو سارا نوکر ہوں, جنہ میں سرکار دے صاحب لکھے نے, کسے میرا چیلنج ہے کہ کسی لکھے نہیں. تو ذرا تھوڑا حوصلہ کیتا کرو. جی حسین دا ذکر ہو رہا ہے, تھوڑا ٹھہر کے سن لو, اس بعد کر بھی لو تو کیڑی گل. ایک ایویں منٹ بھی فاصلہ بھی پی سکتا سی, کیڑی گل. کئی بندے کرتے ہوتے ہیں سرداریاں
سرداریاں مختاریاں میں ہاتھ اٹھانا ہے تسیں اٹھانا ہے سرداریاں مختاریاں محمد اتے ختم ہو گیا بے شک ہاں سرداریاں مختاریاں محمد اتے ختم ہو گیا دلداریاں تے یاریاں بول محمد اتے ختم ہو گیا ختم ہو گیا اقصا دی مسجد ہے 1.25 لاکھ نبی دی انتظار ہے جن حضور دی بار سونے محمد پاک دی آمد ہے تے سارے نبی حضرت یوسف نو ویکھ رہے ہیں اج حضور نہیں آئے سبحان اللہ بن دی ہے کیا یوسف نال نہیں بن دی حضرت یوسف علیہ السلام انبیاء چ نام رکھ دیں حضرت یوسف علیہ السلام نو اللہ نے حسن بڑا دیتا مشہوری ہے تے شاعر کہندا جدو نبی پاک دی سواری پہنچی اچانک سارے نبیوں دی توجہ حضور وال ہوئی انی سبحان اللہ بندہ حسن نہیں سن سکتا جس بندے کول نبی پاک دا حسن سن کے سبحان اللہ کہن دا ٹائم نہیں وہ بندہ کدوں سنویا ہو سکتا وہ اپنے آپ لسٹ کٹا چھڑے بھی میں سنویا نہیں ہو سکتا ہاں میں سننا آ گیا لنگر کروں گا چلا جاواں گا ساری نعت مطلب ہی نبی دا حسن ہے ہاں ایویں نہیں فرمایا حضرت قبلہ حسان بن ثابت نے احسن من کلام ترقت تو عینی جنہ بھی پیش کیتا ہے حسن ہی پیش کیتا ہے تو تھانو واسطہ ہے پیر خواجہ غلام فرید دی ہستی دا تھانو واسطہ ہے بابا فرید دا حسن تے غور کریا ذرا یوسف علیہ السلام نے حضور نو ویکھیا تے نال دے نبیوں نو کہن لگا اقصا دے وچ یوسف کیا میں ہن کدوں سونا رہیا نال دے پوچھیا ہن سونا کیوں نہیں رہیا کہن لگا قدرت دیاں شاہکاریاں ہاتھ اٹھانا محمد اتے ختم ہو گیا ختم ہو گیا قدرت دیاں شاہکاریاں محمد اتے ختم ہو گیا دلداریاں سارا مجمع کھڑا ہو سکتا ہے پر میں جانا کہ جتھے بیٹھے ہاتھ کھڑا کریا ہے رتبہ کسے اپنا ہی نہیں کیا بات ہے رتبہ کسے سریلا ہے اپنا ہی نہیں نبی ہن کوئی آنا ہی نہیں کیونکہ نبوت دیاں کل نبوت دیاں کل واریاں بول محمد اتے ختم ہو گیا تاجدار ختم نبوت دوے ہاتھ چاہتے تاجدار ختم نبوت حضور دی ختم نبوت واسطے بندے ہاتھ نہیں چاہے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری کیا بات ہے ایک تو پھر باقی سے پڑھو اپنا ہی نہیں رتبہ کسے پانا رتبہ کسے پانا ہی نہیں نبی ہن کوئی ایج کرنا نبی ہن کوئی آنا ہی نہیں کیونکہ نبوت دیاں کل ماریاں
نبوت دیاں کلواریاں بولو محمد اتے ختم ہو گیا ختم ہو گیاں سرداریاں مختاریاں دو نعتیہ کلام وچوں میں آخری نعتیہ کلام دے دو شعر پڑھنا وا پھر میں بھائی نے جدو میں نے کہا نا سونے صدیق دی شان سناؤ تے میں آخیا میں اجے حضور نو ایویں 40 سال دا کر لواں جدو میرا نبی 40 سال دا ہو جاسی نا پھر سونا صدیق بھی آ جاسی سونا عمر بھی آ جاسی عثمان بھی کی گل ہے پہلے 40 سال تو پہلے نبی دی کوئی زندگی نہیں سنو سبحان اللہ تو بولو ایک سال سنا سکنا میں تھانوں حضور دا وچ صاحب بھی سنا سکنا میں جنہیں سرکار دے گھر والے دار والے سارے سنا سکنا تے جڑا بندہ سرکار میرے عقیدے تے شک کرے نا میں نے اس تے پورا شک ہے واہ واہ بندا بھی میں پہلا شعر حضور دی امی کول حضور آئے چلو ایسے شروع کر لینا حضور دی سب تو پہلے حضور آئے کندے کول اپنی ماں کول اپنے ابے کو سرکار دے والد سب تو 6 مہینے پہلے پردہ کر گئے نا سرکار دی امی کول آئے ایک شعر امی دا چلو ایک ابے دا پھر ایک اماں حلیمہ دا ایک حضور دی تیسری ماں دا جاندہ جاندہ میں 40 سال دا کر کے نکل پھر کہ سونا صدیق آ جاسی وہ پڑھ کے تے مڑ جناب حسین پڑھ سا تے آخری شعر مڑ میں دروازے تے پڑھ کے جا چاہنا اے 7 ایک شعر میرے کول ہیں ٹوٹ کرتے نالین تیرے سونے قدمین تیرے سونے جنہاں ہاتھ کھڑا نہیں کیتا لگتا سونے نہیں لگے ہاں نالین تیرے سونے قدمین تیرے سونے جیڑے ہلما زاغیو دو نین تیرے سونے نالین تیرے سونے قدمین تیرے سونے نالین تیرے سونے قدمین تیرے سونگتے سی خوشبو دا ہلا آمنہ ماتے پیوں عبداللہ سونگتے سی خوشبو دا ہلا آمنہ ماتے پیوں عبداللہ ہاتھ چکنا ہے اللہ کی سو آقا والدین تیرے سونے نالے تیرے سونے قدمین تیرے سونے نالین تیرے سونے قدمین تیرے سونے جوڑی پاک بطول دی پیاری جنہ دی نبی بندہ سواری ایسے لیتے کہنا حسنین تیرے سونے نالین تیرے سونے قدمین تیرے سونے آقا دے والدین پڑھے جنہوں گل سمجھ چاہیے سبحان اللہ بولے امی تے ابو سرکار میں نے کہا بھائی نے کہا تسی گھنٹہ پڑھنا ہے میں کہا جڑے بندے جے 20 منٹ گھنٹہ سونا جانا تے کیڑی گل اب ضرور گھنٹہ پڑھنا ہے ایک شعر اماں حلیمہ دا بیبیاں نال دیاں کی کہنے لگیاں سانو اپنا لال وکھا تے اماں کہنے لگ انہاں نو او کی کہہ رہی ہیں ہاں کر سادیاں نا میں گل منانی حسنین بیٹے کو منانی ہوئے تے فون میں کراما کاری صاحب دا شعیب بھائی تے بھی گل انہاں کو منواؤ انہاں کی آکھیا بی بی نو نال دیاں مائیاں کہ بھی اسا کسی ہور نو کہہ کے ایک گل نہیں منوانی اسی تن ڈائریکٹ کہہ رہی ہیں کیا ویکھنا ہے ٹول ویکھنا ہے ٹول اے او زد حضرات میں قریب تر ہو گیا ایک دو یعنی کہ جنہیں طواف ہوندے نا انہیں کچھ شیر میرے کول نے جنہیں کعبے دے طواف ہوندے اللہ نصیب فرمائے
بی بی آمنہ پاک نو پڑھیا حضور بابا جانی نے پڑھیا اتو اس بی بی نے پڑھیا جنہیں 4 سال مصطفیٰ نو لوریاں دی دیا سبحان اللہ تھوڑی گل وڈی ہے اللہ تو بعد جڑا وڈا ہے اون دے ویڑے دے وڈے پڑھدا پیا سال دے مصطفیٰ ہو گئے تیسری امی پڑھدا پیا ہاں نبی ماں صدے دے نبی ماں صدے دے حیدر دی نبی ماں صدے دے حیدر دی مانو سارے غم سنے دے حیدر دی مانو کون کون اس بی بی تو واقف ہے حضرات تھانوں کوئی نہیں سنائے گا یہ چیزیں تھانوں کوئی نہیں سنائے گا بڑے بڑے خطاب سنو گے بڑے بڑے ثنا خان سنو گے یہ ترتیب نہ تھانوں کوئی نہیں سنائے گا تو نہ ہی کوئی اس پاس جائے گا نوے کپڑے پا کے 8 سال دے مصطفیٰ نے نوے کپڑے پا کے زلفاں سجا کے نوے کپڑے پا کے زلفاں سجا نوے کپڑے پا کے زلفاں سجا کے نوے کپڑے پا کے زلفاں سجا کے مازاغ سرما ہو نینا چپا کے پھر کی کر دے سج کے وکھیں دیو ہے دردی مانو سارے غم سنے دے ہیں دردی مانو شیرے کے 6 نوے کپڑے پا کے زلفاں سجا کے مازاغ سرما نینا چپا کے سج کے وکھیندہ ہے حیدر دی مانو میں حضور قریب تر ہوندہ پیا اللہ پاک پڑھا میرا حامی ناصر ہوئے ہر حوالے نال حضور اچانک میں لے گیا کہ 40 سال دے ہو گئے ایک شیر ہوندہ جنہیں 8 سال تو مصطفیٰ نو گود لے تے معراج علی رات جڑی سی نا وہ تو میرے نبی دی عمر 52 سال سی 8 سال دا مصطفیٰ لیا 9 10 11 12 13 14 گھڑتا چل پھر وہ تو 52 سال دن 52 نبی پاک بظاہر 52 سال دے سن معراج دی رات تو سرکار دے چاچا ابو طالب معراج تو جان تو پہلے فوت ہو چکے سن تے نبی پاک نو اپنی زوجہ تے تیری تے میری ماں اما خدیجہ تے ابو طالب دے جان دا انہا دکھ ہویا ہے تے اتو لوگ پتھر بھی مار دے طائف والے حضور نو ستان دے جتھے تبلیغ واسطے جان دے لوگ تنگ کر دے آخر اللہ نے فیصلہ کیتا جبریل زمین تے کوئی سجن نظر نہیں پہ ہوندا کیوں نہ وہ یار نو میں آپ دے کول بلا لوں ایڈی سمالہ سائی واڑ بھی لب جانی آئی یقین کر گئے تو ساں ایج حضم کر کے جملہ سنے کامران بھائی جنہیں آقا دی 52 سال عمر چو اس 52 دے وچوں پچھلے 8 سال کٹ لو جڑے حضور نہیں ملے تو باقی 44 کے سال بڑھ دیں شعیب بھائی 44 سال ادھی صدی ہے جنہیں ادھی صدی محمد پاک دا دفاع کیتا ہوئے
ادھی صدی کافراں نیڑے نہ آون دیتا ہوئے ان دے واسطے کوئی ٹائم نہیں تواڈے کو ہے کوئی سبحان ہاتھ چوک کے بولن والا شیب ابی طالب ہے میں وہ ہستی پڑھ لگا جنہیں ادھی صدی نبی پنال پیار ونڈیا ہے تے جے تساں داد نہ دتی تے ناراضگی تے پھر کیڑی او میرے نال کڑ لاں گا تے اگے مصطفیٰ کول تساں جانا ہی ہے شیب ابی طالب ہے تے نبی دا خاندان دا مکیاں نال بائیکاٹ ہے کافراں نال بائیکاٹ ہے کوئی بول چال نہیں ہے 3 سال دا عرصہ کو تھوڑا نہیں ہوندا اب چلا طالب بھائی تک ابو طالب دیاں پرداریاں جنہیں ہاتھ کھڑا کیتا ہے اے حلالی ہون دی نشانی ہے تک ابو طالب دیاں پرداریاں جاگ جاگ راتاں جے نبی لئی گزاری تک ابو طالب دیاں پرداریاں جاگ جاگ راتاں جے نبی لئی گزاریاں پہلا شعر اس کلام دا آخری شعر چاچا چاچا نبی دا یارو سخی بے حساب بابا علی دا یارو ازل و نواب انج دیاں کسے کل نہیں سرداریاں ہاتھ اٹھاوے جنہوں سے سردار من نہیں بیٹھا ہے انج دیاں کسے کل نہیں سرداریاں جاگ جاگ راتاں جے کیا بات نبی لئی گزاریاں تک ابو طالب دیاں پرداریاں جاگ جاگ راتاں جے نبی لئی گزاریاں ایک تالی بھی تالی دیر تالی سرکار حضور دے اصحاب آن لگ پہ اعلان نبوت ہو گیا آؤ یار غار سے ملے واہ واہ سچے وفادار سے ملے کون کون صدیقی بیٹھا ہے آؤ یار غار سے ملے سچے وفادار سے ملے غار میں یہ سانپ نے کہا غار میں یہ سانپ نے کہا آؤ پہرے دار سے ملے آؤ پہرے دار سے ملے صدیق عمر عثمان علی آپ کا پیار دیکھنا ہے صدیق عمر عثمان علی صدیق عمر عثمان علی ہاتھ چار آؤ مل کے 4 سے ملے آؤ مل کے 4 سے ملے کیا بات آؤ یار غار سے ملے سچے وفادار سے ملے سچے وفادار سے ملے حسین میاں میں نے ان ہستیوں کو پڑھا جن کی مجھے فرمائش تھوڑی دیر پہلے ہوئی میں نے قریب تر ہو گیا 3 سے 4 اشعار میں کھڑا ہوں ایک اس بی بی کا شعر ہے جو میں نے سہیوال تک یاد کرنا ہے کہ میں نے ایک جگہ سنایا تھا کچھ لوگوں نے سنا تھا اگر کوئی نہ بھی سنے پھر بھی میں سنانا ہے اس کے بعد 2 شعر ہیں یہ 3 اشعار سے میں جی میں آگے تو
حضور پورے پاکستان سے، کراچی سے کشمیر تک کے یہاں سارے وفادار آئے ہیں اور علمدار کا ذکر نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ میں گزارش کروں گا وہ ضرور کیجیے، آپ کی مہربانی، آپ کی مہربانی۔ حضرات پتر پاویں جیڑا بھی رتبے والا ہوے، پاویں نبی ہوے تے غوث ہوے تے ابدال ہوے، پر ایک کہ ماں دا تو غلام ہی ہوندا ہے۔ واہ واہ واہ، تو عباس پڑھن تو پہلے میں عباس دی ماں دا ایک شعر پڑھا، کیا بات، کیا بات، ہاتھ اٹھاوے گا تو جو حلالی ہوئے گا۔ بجا فرما رہے ہیں حکم صاحب، یہ کسی نے نہیں پڑھنا، یہ آپ کا ہی خاصہ ہے، بی بی پاک کا آپ پہ کرم ہے۔ کتنا بڑا مقام ہے ام البنین کا، غازی عباس کی اماں جن کی ماں نے لوری دی ہے نا علی کے نام کی، وہ ہاتھ اٹھائیں گے۔ ہاں کتنا بڑا مقام ہے ام البنین کا، شوہر علی امام ہے ام البنین کا، کس نے وفا سکھائی مولا عباس کو، کس نے وفا سکھائی مولا عباس کو، ہاتھ اٹھانا پڑے گا۔ آئی صدا یہ کام ہے ام البنین کا، آئی صدا یہ کام ہے ام البنین کا۔ حکم شیر صاحب والے ہو تسی اچے بیٹھے ہو نا، دوے نال تھوڑا جو اچے بیٹھے ہو تو اچے دی گل ہوندی پئی تے ہاتھ کدی اچا کر لیا کرو، تہاڈا بھی غازی میرا بھی غازی تہاڈا بھی مولا ہے۔ اسی تے او پس والے کیتے والے جڑا کدو شیر نال پیار کرنے ہیں، اے تے پھر بھی نسل ہے۔ حاکم صاحب اگر سبحان اللہ دی چھل آوے نا، اے شعر ایک دفعہ میری ریکویسٹ وال آوے، مولا عباس نو حضرت ام البنین نے آکھیا اے عباس میری گل یاد رکھیں، تیرا بھی باپ علی ہے، حسین دا بھی باپ علی ہے، تیرا بھی باپ کل ایمان ہے، اب حسین دا نام باپ بھی کل ایمان ہے، پر کدی پرا نہ آکھیں، نوکر بن کے نوکری کریں، یاد رکھیں تو نکرانی دا پتر ہیں، او بطول دا پتر ہے۔ یہ بات جو بھائی فرما رہے ہیں، اگر آج بھی مائیں اس بی بی کی سنت ادا کریں، اس بی بی کا طریقہ اختیار کریں، اپنے بچوں کو حسین کا غلام بتائیں تو وہ بھی عباس کی راہ پہ چل سکتے ہیں۔ دودھ ماں دی یہ درس گاہ پہنا، کیا بات ہے؟ کس سوال کیا نا، کسی نے یہ وفا عباس کو کس نے سکھائی ہے؟ کس نے وفا سکھائی مولا عباس کو، کیا بات، کس نے وفا سکھائی مولا عباس کو، عباس کی اماں کے لیے ہاتھ اٹھائیں آواز سارے۔ آئی۔ آئی صدا یہ کام ہے ام البنین کا، آئی صدا یہ کام ہے ام البنین کا، شوہر علی امام ہے ام البنین کا۔ حضرات ساہیوال سے یہاں کا سفر میرے لیے سیر بن جائے گا، سفر اور سیر میں فرق ہوتا ہے، یہ سفر میرے لیے سیر بن جائے گا، تھکاوٹ نہیں دے گا اگر یہ شعر میری ملت پہ سن لیں۔ یہ مجھے خود بڑا پسند شعر ہے۔ عباس کے بازو قلم ہوئے نا، جب دونوں ہاتھ شہید ہونے کے قریب آپ کے دونوں بازو کٹ گئے تو حسین نے آ کے سنبھالا، تو ایسے بازو مولا نے جب سنبھالے تو یہ کیا، تو کہنے لگے بازو کٹا کے غازی بولے حسین سے، پتہ نہیں کون سمجھے کون جانے، بازو کٹا کے غازی بولے حسین سے، یہ پیشگی سلام ہے ام البنین کا، بازو کٹا کے غازی بولے حسین سے، بازو
آنسو کٹا کے غازی بولے حسین سے یہ پیشگی سلام ہے ام البنین کا شوہر علی امام ہے ام البنین کا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ایک شعر حسین نہ پڑھوں؟ میں نے عباس تو پڑھ لیا، یہ والا آنے والا ہے، بس اس میں میں قریب تر ہو گیا ہوں. صرف ایک شعر میں نے حسین پڑھنا ہے، پھر میں نے بھائی کے جو کبھی کان میں گیا ایک شعر اس کا پڑھتا ہوں، اور آخری شعر میں 2 سے 3 اشعار میں ہی کھڑا ہوں. میں چاہوں تو ایک قصیدہ اتنا بڑا ہے کہ فجر اگلی فجر بھی ہو جائے گی. یہ نہیں کہ میں نے خود چاہتا ہوں کہ ایسا ہو جائے. مولا حسن کی شہادت آج ایک نعرہ لگائیے ذرا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری حیدری حیدری. یہ چاہتے ہیں کہ ایک شعر مولا حسن کو پڑھا جائے. آپ کا ذہن ہے کہ ایک حسن کا شعر پڑھوں؟ مولا علی دے پگ والے پتر. ایک شعر بڑے بھائی کا، ایک اس سے چھوٹے بھائی کا، عمر کے لحاظ سے. ویسے یہ چھوٹے دونوں نہیں ہیں. میرے دل کی ہر دھڑکن پل پل بولے مولا حسن. میرے کس کس کی دھڑکن بول رہی ہے؟ ہاں میں آپ کی نظر ہے اصال ثواب بھی کرنا ہے. مولا حسن کا صدقہ اللہ انہیں قبر حشر میں حسن عطا فرمائے. یہ نبی سہو بہو آٹومیٹلی اس کے منہ سے سبحان اللہ نکل جائے وہ بندہ حاضر ہے. یہ نبی سہو بہو. حسن سن کے کون زندہ ہوا؟ اس کا ایک بھائی چھوٹا حسین پڑھ رہا ہوں. جن دا نام حسین ہے لوگو ہے سکون مدینے والے. ایدی رگ رگ وچ جو چلدا ہے خون مدینے والے. قاری صاحب، طالب مروی صاحب، کامران بھائی، حسنین میاں، شیخ بھائی، میں جس بندے نے دل بھی نہیں کر رہا سبحان اللہ کہنے کو، وہ بھی بولے، ہاتھ منہ پہ رکھے، پھر بھی ہاتھ سے منہ سے نکلے سبحان اللہ. خون مدینے والے دا، سکون مدینے والے دا، یہ کافی چل رہا ہے. اسی صدقہ نبی دا کھانے ساتھوں نمک حرامی نہیں ہوتی، کیونکہ ساڈی نسلاں نے بھی کھانا ہے اے لون مدینے والے. ساڈی نسلاں نے بھی کھانا ہے اے لون مدینے والے. پھر کم اسی صدقہ نبی دا کھانے ہاتھ بھانے ساتھوں نمک حرامی نہیں ہوتی، کیونکہ ساڈی نسلاں نے بھی کھانا ہے اے لون مدینے والے دا. ساڈی نسلاں نے بھی کھانا ہے اے لون
مدینے والے دا سیکنڈ لاسٹ شعر ہے اس تو اگلا آخری شعر ہے اور اجازت چاہنا قاری صاحب کی فرمائش بھی ہے تے بھائی کامران دی بھی ہے میری اوقات نہیں کہ میں گل کہاں ایگو کٹائی دا ناصر میاں اللہ سلامت رکھے ساؤنڈ سبحان اللہ ساؤنڈ کیا بات ہے جی بھائی دی فرمائش بھی ہے حسنین میاں دی فرمائش بھی ہے شعر آخری تو اگلا آخری شعر ہے سیکنڈ لاسٹ شعر ہے بی بی پاک قافلہ لے کے ٹریاں نہ کربلا تو اگے تو یاد آمدی راہ کدی عباس یاد آ جاندہ ہے کدی اکبر یاد آ جاندہ ہے پتہ نہیں کون سندا پیا میں نہیں پتا سیدہ دی خواہش ایک آرزو ہے او دا شعر پڑھنے آرزو ہے بی بی زینب پاک نو کیا آرزو ہے کہ میں غازی کو دوبارہ دیکھوں آرزو ہے کہ میں غازی کو دوبارہ دیکھوں پھر سے خیموں میں وہی بابا کا پیارا دیکھوں پھر سے خیموں میں بی بی کہتی ہے کاش خیمے دوبارہ علی اکبر آ جائے ہائے اے تصویر مصطفیٰ ہے کاش آ جائے پلٹ کر وہ شبیر احمد ہو بہو روبرو پھر سے محمد کا نظارہ دیکھوں روبرو پھر سے اور حسب وعدہ آخری شعر لمبے لمبے کلام ہیں میں نے ایک ایک شعر پڑھا آخری شعر علی اعلیٰ علی عرفہ پتہ نہیں کون کسے پہنچے گا علی اعلیٰ علی عرفہ علی گھٹا میں دماغ ٹھیک علی اعلیٰ علی عرفہ علی گھٹا میں دماغ ٹھیک تو کمی ہو کے علی برابر تو کمی ہو کے علی برابر نسب لکھا میں دماغ ٹھیک علی اعلیٰ علی عرف تو کمی ہو کے تو کمی ہو کے علی برابر نسب لکھا میں دماغ ٹھیک حضرات اگر تسی ایویں ایک منٹ نہ تھکے محسوس ہو تے تھانوں شعر سناواں تسی محسوس ہو تھک گئے ہو اگر تسی مینوں موقع دے کہ حاکم صاحب اسی بالکل ایک منٹ نہیں تھک دے تے ایک منٹ حاضری موقع جانی ایک منٹ میں تھکے نہ لگو تے شعر تھون دیواں تینوں دسیا نی تیری امی تینوں دسیا نی تیری امی علی نواب تے تو کمی علی نواب تے تو کمی نہیں حاکم صاحب یہ نہیں تھکے تو سبحان اللہ بولو یہ تھک گئے تو کوئی گل نہیں اگلی لائن نہیں دینی اگلی لائن دوبارہ کہو اے منبر تے بیٹھے سارے احباب دی بھی سبحان اللہ دی چھال جڑا علی دا کمی ہاتھ چکے گا علی دا کمی ہاں ہو تینوں دسیا نی تیری امی علی نواب تے تو
کمی اوقات بھول کے علی برابر اوقات بھول کے علی برابر تو کرسی ڈاوے دماغ اوقات بھول کے علی برابر تینوں دسیا نی تیری امی علی نام تے تو کمی علی جواب تے تو کمی اوقات بھول کے علی برابر کرسی ڈالے سہانی گھڑی چمکا ہے ماں کا چاند اس دل افروز سات بیلا یا الہی صدقہ آل رسول یہ سلام سب احباب بیٹھ جائیں. میں الحاج قاری شفقت رسول میروی صاحب کو دعوت دینے لگا. سارے بیٹھے جلدی سے سارے احباب بیٹھ جائیں. اس سے قبل کہ ابھی ختم شریف پڑھا جائے سارے احباب کے پسندیدہ نعت خواں الحاج احمد علی حاتم صاحب کے بعد ہمیشہ کی طرح جیسے آخر میں پڑھا کرتے تھے الحاج قاری شفقت رسول مہروی. ابھی ناصر ساؤنڈ والوں سے گزارش کروں گا بیٹھ جائیں. ابھی سارے